ڈر لگتا ہے کہ اگر آنکھیں بند ہوں گی تو تم کہیں غائب نہ ہو جاؤ. بس اللہ خیر سے تم دونوں کی شادی کروا دے. اس دن کے لیے میں نے بہت دعائیں کی تھی فضا. تمہارا حسین چہرہ آنکھوں سے جاتے ہی نہیں. میں تمہیں دلہن بنا ہوا دیکھوں گی. بس اتنی تعریف کریں گے نا تو لگے گا کہ جھوٹی کر رہے ہیں. کہ تیسے کر دوں گی میں. کن ہواؤں میں ہو فضا تمہاری خوشی کی تو ایسے کی. ڈرامہ سیریل شکنجہ کی نئے آنے والے ایپیسوڈ تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. رانی ایک چال چلتی ہے تو اس کی ایک چال کر کے ناکامیاب ہو جاتی ہے. رانی تو بہت ہی ہڈ آرام نکلی. رانی نے تو اپنے ساری ذمہ داریاں رسپانسبلٹیز جو ہے وہ دونوں بہنوں پر بھی ڈال دی ہیں. یہاں تک کہ شامیر کی ذمہ داری بھی اس نے ردا کے کندھوں پر ڈال دی ہے. دونوں بہنیں خاموشی سے اس کے کام کرتی چلی جاتی ہیں اور اس کا حکم مانتی ہیں. پھر بھی وہ ان کے احسان ماننے کے بجائے ان کو بدتمیز اور برا بھلا کہتی رہتی ہے. اس کی ماں بھی اسے سمجھاتی ہے کہ وہ دونوں بہت ہی رسپیکٹیبل بچیاں ہیں اور دونوں ہی اس زمانے میں ایسی لڑکیاں کوئی بھی نہیں ہوتی. یہاں جیسے ہی وہ تعریف سنتی ہے رانی فضا اور ریتا کی تو رانی بہت زیادہ غصے میں ہو جاتی ہے. رانی کو تو خاص طور پہ چڑ ہے تو فضا سے چڑ ہے. لیکن پھر بھی رانی جو ہے ان کو برا بھلا کہتی ہے. اور یہاں بیچارے ارحم اور اس کی ماں خوشی خوشی دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں گفٹ لے کر رانی کے بیٹے کی مبارکی کے لیے اور رانی کو مبارکباد دینے کے لیے. اور رانی یہاں ان کی انسلٹ کر کے انہیں گھر سے نکال باہر کرتی ہے. رانی کو کسی کا لحاظ نہیں ہے. رانی کو تو صرف اور صرف وہی کرنا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے. رانی اس قدر بدتمیز ہے کہ رانی کسی کی مہمان نوازی کا بھی خیال نہیں رکھتی. رانی کو تو یہ تک احساس نہیں ہے کہ اس کے کون سے رشتہ ہے. خیر رانی جو ہے وہ اپنی نندوں کا کون سا ایسا اشر کر رہی ہے وہ سبھی جان چکے ہیں. یہاں پھوپھو جاتے جاتے دونوں بہنوں کو تسلی دیتی جاتی ہے اور ان کے لیے دعا کرتی ہے اور آرام بھی. اور دونوں بیٹے خاموشی سے وہاں چلے جاتے ہیں. ثاقب تو اندھا ہو چکا ہے. رانی کی محبت اور احسانات تلف دب چکا ہے اور اسے کچھ بھی اب نظر نہیں آتا رانی کے سوا. رانی کے کام بھی نکلواتا رہتا ہے اپنی دونوں بہنوں سے اور ان سے نوکروں کی طرح کام کرواتا رہتا ہے. نہ جانے اس کا احساس اور محبت کہاں مر چکی ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے اور ان سے کرواتا رہتا ہے رانی کے کام اور انہیں رانی کے احسانات جو ہے وہ یاد دلاتا رہتا ہے. نہ جانے اس نے کیا ایسا کر دیا ہے جس کی وجہ سے ثاقب جو ہے بالکل کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا. ثاقب جو ہے اب یہاں حیران و پریشان رہ جاتا ہے جب زارون کے ڈیڈ جو ہے وہ رشتہ مانگ لیتے ہیں. سہلا کے رانی کو تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. رانی کے تو یہ خیال میں نہیں ہوتا. اس کے تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک چال چل لے گی اور یہاں ثاقب جو ہے وہ رانی اور زارون کے رشتے سے انکار کر دے گا. خیر رانی اور رانی کے پیرنٹس جو ہے وہ زارون کا رشتہ مانگ لیتے ہیں تو یہاں ثاقب جو ہے وہ حامی بھر دیتا ہے کیونکہ وہ یہی کہتا ہے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں اور آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اس لیے میں اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتا ہوں. وہیں پر خاندانی کنگن اس کی ماں اسے پہنا دیتی ہے اور یہیں پر ان کی خوشی کا اختتام ہو جاتا ہے. لیکن رانی جو ہے وہ منہ دیکھتی رہ جاتی ہے. رانی کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے. رانی کو نہ جانے اپنی بھابھی تو کسی نہ کسی کو بنانا ہی ہے. اسے فضا کو بنانے میں کون سا اعتراض ہے. حالانکہ فضا کے بارے میں وہ خود بھی جانتی ہے کہ اس کے حکم مانتے چلے جاتے ہیں اور وہ شادی کے بعد بھی اس کے اوپر حکمرانی کر سکتی ہے. لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ نہیں چاہتی. اور یہاں وہ اپنی ماں سے بھی یہی کہتی ہے اور اپنے ڈیڈ سے بھی یہی کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا. اور اس کے ڈیڈ اسے پہلے ہی سمجھا دیتے ہیں کہ تمہیں میں کہہ چکا تھا کہ میں زارون اور اس کی فضا کا رشتہ مانگنے آؤں گا. فضا کا رشتہ مانگنے آؤں گا زارون کے لیے. پھر تمہیں اس بات کا اعتراض کیوں ہے. یہاں پھر رانی جو ہے وہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے تو اس کی ماں یہی کہتی ہے کہ رانی ڈیڈ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں تو وہ فیصلہ نہیں جھٹلایا جا سکتا. اور یہاں اس دفعہ وہ زارون کی خوشی کے لیے فیصلہ کر چکے ہیں. ڈیڈ رانی یہی پریشان ہے کہ ڈیڈ نے ہمیشہ زارون کی کوئی فرمائش جو ہے وہ اتنی آسانی سے پوری نہیں کی. اچانک ڈیڈ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ زارون کا اب فیصلہ ماننے کو راضی بھی ہو چکے ہیں. اور یہاں نہ جانے اب رانی پھر سے کون نئی چال چلنے والی ہے. یہاں ان کا رشتہ ہو رہا ہے. سب بہت زیادہ خوش ہیں
और सभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन नहीं है खुश तो वो रानी खुश नहीं है। रानी अब फ़िज़ा की खुशियों को रोंदने के लिए फिर कौन सी नई चाल चल रही है। अब उसने न जाने ज़मीन पर क्या गिराया है और किसके लिए गिराया है। ये तो हम आने वाली नई एपिसोड में ही देखेंगे कि रानी ने फिर कौन सी एक नई चाल चली है इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। वो खामोश तो हो चुकी है, लेकिन वो इस रिश्ते को किसी सूरत होने नहीं देगी। वो कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करेगी जिससे ये रिश्ता टूट कर रह जाए और ज़ारून को या फिर ज़ारून के दिल में कोई ना कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करेगी। देखते हैं अब राजा रानी फिर कौन सा अगला कदम उठाएगी। रानी ने अपना नौकरानी बना के रखा है अपनी दोनों नंदों को और उनसे हर काम निकलवाती है, लेकिन फिर भी न जाने रानी को क्यों आराम नहीं आता। रानी को न जाने फ़िज़ा से ऐसी कौन सी दुश्मनी है, न जाने फ़िज़ा ने उसे क्या कह दिया है। बस फ़िज़ा जो है उसके सामने घुटने नहीं टेक रही जैसे कि रिदा टेक चुकी है। और यहाँ रिदा भी बहुत ज़्यादा परेशान है। रिदा अरहम को पसंद करती है, अरहम से मोहब्बत करती है और अब अरहम की माँ भी राज़ी है इन दोनों का रिश्ता करने में, लेकिन यहाँ साकिब रानी की बात मानता है, इसीलिए रिदा और साकिब का रिश्ता तय नहीं हो रानी की ज़हनियत सभी जानते हैं, लेकिन रानी को फिर भी कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि साकिब कुछ नहीं जानता। रानी को इस बात का खौफ नहीं है कि अगर साकिब के सामने उसकी हकीकत खुल गई तो उसका क्या हशर होने वाला है। खैर वो उस वक्त तो साकिब का भी बहुत बुरा हशर करने वाली है, क्योंकि वो तो किसी से नहीं डरती और सभी को दबा कर रखती है। और सबसे पहले अगर साकिब पर हकीकत खुल भी जाती है तो वो उसे अपने एहसानात याद दिलवाने की कोशिश करेगी। अब ज़ारून तो बहुत खुश है रिश्ता हो जाने के बाद, और उसके डैड भी उसे कहते हैं कि अब तो तुम खुश हो ना अपनी खुशी पाकर। तो उसके डैड भी खुश होते हैं अपने बेटे को देखकर, लेकिन यहाँ नहीं है खुश तो रानी खुश नहीं है। अब रानी फ़िज़ा और ज़ारून को कैसे अलग करेगी, क्या करेगी कि ये रिश्ता फिर से एक मर्तबा टूट जाए और दोबारा होने का नाम ही न ले। ये सब कुछ तो हमें आने वाली नई एपिसोड में ही पता चलेगा कि मज़ीद रानी आगे कौन सी नई चाल चलने वाली है ज़ारून और फ़िज़ा का रिश्ता ख़त्म करने के लिए। और रिदा को तो वो ऑलरेडी अरहम से दूर कर चुकी है, क्योंकि वो उसको एक बहुत बड़ा बहाना मिल चुका है और उसका तो उससे डर ही नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में वो रिदा का भी जीना हराम करने वाली है, जैसे कि वो इस वक्त फ़िज़ा का जीना हराम की है। नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई और तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिए, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपकी राय पर अमल करेंगे।